السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر سے ہمیں دو لوگوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ خالد اور وقاص علامہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، ان کا پتہ نہیں. میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹھیک ہی رکھے. اچھا جی، عمران خان نیازی صاحب جو ہیں، جو کہ ہمیں کچھ عرصے پہلے، ایک ہفتہ پہلے پتہ چلتا تھا اتنے بیمار ہیں. بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی یوتھ بریگیڈ، انہوں نے تو کہہ دیا تھا خیر وجہاں دستخان ہو گئے، صدیق جان جیسے لوگوں کے حادثہ گزر گئے. اچھا صدیق جان کا ابھی تو مجھے نہیں پتا، بٹ آج صبح تک کی تو سوشل میڈیا پہ میری نظر سے وجہات اصفہان کا ایک پوسٹر گزرا تھا. اس نے کہا میں ابھی بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں. مطلب بندے کی ڈٹائی ہو تو یہ ہو. لیکن ان کی بہن نے بھی فوراً سپریم کورٹ میں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بھائی تو چلا گیا. انہوں نے تو نماز جنازہ بھی اللہ معافی خان صاحب کی پڑھا دیا، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندگی دے. لیکن اب جو چیزیں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کی اتنی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو سنتے ہیں نا، کبھی ان کے اتنے ویوز آ جاتے ہیں اور وہ خان صاحب کے نام پہ پیسہ کما رہے ہیں. تو اب کیا جو اصل پی ٹی آئی کا اگر کوئی نظریاتی کارکن ہے تو کیا وہ ان سے یہ سوال کرے گا کہ جی آپ نے کیا بکواس ڈرامہ رچا کے رکھا ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہے، ان کا کبھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو چند سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو آپ نے خود وجاہت اصفہان کی بات کر دی کہ وہ آج بھی اگر اپنی خبر پر قائم ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا دنیا کے سامنے کہ یہ آج تک جو بھی نیریٹو بھیجتے رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب فیک ہے، وہ سارے کا سارا لوگوں کو اشتعال دلانا تھا. اب انہوں نے، میں نے سعدیہ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، وہ خبر آج ہماری آہستہ آہستہ سچ ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے. ہم نے بتایا، میں نے اور سعدیہ نے، کہ کس طرح پی ٹی آئی کے انہی گدوں نے، یہ جو سارے گروہ بنا ہوا ہے جو اپرچونسٹ ہیں، انہوں نے عمران خان کو الشفا ہاسپٹل کی ریکویسٹ کیوں ڈالی؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ راز صرف ایک تھا کہ عمران خان کو ایک سلو پوائزننگ کا انجیکشن دینا ہے. اس وقت نہیں مارنا، مرے گا جا کے. انہیں پتہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ رہ لیتا. جانا تو قیدی نے اپنی یونیورسٹی میں ہی تھا نا، وہ اڈیالہ والی. اب وہاں پر جانا تھا تو آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہونی تھی. وہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بیچارہ ہی کہہ لوں گا میں اسے، وہ اس لیے بیچارہ ہے، بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے جن کے اوپر وہ اعتماد کر رہا ہے انہی کے ہاتھوں اس کی زندگی کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ، بقول اس کی بہن کے، کہ اسٹیٹ مجھے ایجپٹ کے مورسی کی طرح مارنا چاہتی ہے. اور خان، تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں مورسی کی طرح تمہیں اسٹیٹ نہیں، گورنمنٹ نہیں، بلکہ تمہارے اپنے مروانا چاہتے تھے اور مارنا چاہتے تھے. مجھے بتائیں، آج عمران خان مر جائے، اسٹیٹ کو فائدہ ہے؟ نون لیگ کو کوئی فائدہ ہے؟ ایون ان کے لیے تو وبال جان بنے گا. ایک قیدی ہے، وہ عمران خان کو چھوڑیں، کوئی XYZ بھی قیدی مر جائے نا، تو وہ بھی اگر پٹیشن سپریم کورٹ میں لے جائے تو اٹارنی جنرل صاحب اور گورنمنٹ جو ہے، جو صوبائی لیول پہ ہو، اس کو جا کے صفائیاں دینی پڑتی ہیں. پورا جیل کا عملہ وہ بھی اسٹیٹ ہی ہے نا، وہ سارے کے سارے وضاحتیں دیتے ہیں ہوا کیا. تو ان کے لیے تو فیوریبل نہیں ہے. فیوریبل کس کے لیے؟ وہ بہن کے لیے جو غصے میں اپنے بھائی کی اس اہم موقع کے اوپر پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھی. وہ علیمہ خان ہے. اس چیئرمین کے لیے جس کی کل تک کوئی اوقات نہیں تھی، آج وہ چیئرمین پی ٹی آئی بنا ہوا ہے. اس اپوزیشن لیڈر کے لیے جو چاہتا ہے کہ کل کو پی ٹی آئی اگر ہو جائے، محمود خان اچکزئی جس کی اپنے حلقے میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں پارٹی پہ. اس سہیل افریدی کو فائدہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ باہر آ گیا تو سب سے پہلے اس نے رپورٹ مانگنی ہے کہ بھائی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر تو نے کے پی کے میں تباہی کے علاوہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو نعرے بھی لگا، تو کام بھی کر، یہ کر وہ کر، مجھے آزاد بھی کروا، مگر کیا صوبے کے اندر تو نے کوئی میرے منشور کے مطابق کوئی ایک کام کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے نو. وہ جتنا بھی لاکھ برا ہو، ایٹ لیسٹ وہ پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری تو ہوگی نا، سوال تو پوچھے گا. ان سوالوں کے ان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مرے. اب مرنے سے پہلے ایک نیریٹو اب دیکھیں، دنیا کے اندر جب انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں تو وہ بلا کیا کرتی ہیں؟ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے وہ ہوا ڈالتے ہیں کہ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ اتنی ہوا آ جاتی، پھر اس کا وہ ری ایکشن چیک کرتے ہیں. اگر تو ری ایکشن بہت سخت آ جائے نا تو وہ کام نہیں کرتے، اگر نہ آئے تو وہ کام کرتے. انہوں نے ہوا دیکھنے کے لیے ایک فکرہ پھینکا کہ عمران خان تو مر گیا.
آپ کیا کہتی ہیں کہ وجاہت سعید خان ایویں اس نے پوڈ کاسٹ کر دیا, یہ پینل پہ علیمہ خان کے, یہ پینل پہ ہیں سارے, انہوں نے یہ چیک کرنے کے لیے کوشش کی. جب انہوں نے چیک کیا, یس, اب اس کے بعد انہیں پتہ لگ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب انہوں نے کام شروع کروا دیا کہ یہ کرو, اس کو باہر نکالو اور اس کو مرواؤ. تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تمام تر یوتھیوں سے کہ بھائی جو بلائنڈ فالوورز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس کو مارنے والے اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ نصیبوں کے ساتھ ساتھ آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں وجاہت صاحب کی خبر کو جو ہے وہ سیکنڈ کرنا چاہوں گی. عمران خان واقعی مر گئی کیونکہ ان کی اکڑ مر گئی ہے نا. زلفی بخاری صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف, ہم پاک فوج کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. تو اکڑ مر گئی تو بندہ کہاں رہتا ہے جب اس میں اناہ مر جائے. تو یہ تو ان کی خبر درست ہے, وہ صحیح اپنی خبر پہ قائم ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. سیکنڈلی مجھے سب سے پہلے نا یہ پتہ کر کے کسی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پتہ کر کے بتا دیں کہ عمران خان مرسی ہے, شیخ مجیب ہے, نیلسن منڈیلا ہے, وہ کیا ہے. وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے نا بھائی اتنا کنفیوز کیوں ہے. مجھے ایک ہی ان کی پرسنالٹی چاہیے, مجھے آپ کنفرم کر کے بتا دیں کہ عمران خان ہے کیا. کبھی وہ مرسی بن جاتے ہیں, کبھی وہ شیخ مجیب بن جاتے ہیں, پھر جب پتہ چلتا ہے کہ شیخ مجیب کے اوپر تو چھترولنگ ہو رہی ہے, اب وہ کہتے ہیں نہیں میں نیلسن منڈیلا ہوں. اب پتہ چلتا ہے جی نیلسن منڈیلا کے لیے تو جیل میں رہنا پڑے گا 40 سال کے لیے. نہیں اب مجھے مرسی بنا دیا ان لوگوں نے. فیصلہ کر کے دس دے وہ ہے کہ نہیں. مہاتیر محمد بھی تھا. ہاں جی, یعنی کہ ان سوچا ہوا ہے کہ میں 95 سال کے بعد جیل سے نکلوں گا, 95 سال کی عمر میں, پھر میں وزیر اعظم. نہیں, لیکن پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ عمران خان دنیا کا ہیرو ہے, دنیا اس کو فالو کرتی ہے. تو عمران خان خود اپنی لیڈرشپ میں کہنا آئی ایم عمران خان, مجھے عمران خان کی طرح مارا جا رہا ہے, مجھے عمران خان کی طرح یہ کیا جا رہا ہے. اچھا کبھی وہ مرسی کی طرح ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی نیلسن منڈیلا کی طرح ہو رہا ہوتا ہے, کبھی شیخ مجیب کی طرح. تو پھر عمران خان کی اپنی وہ شہرت کہاں ہے, وہ لیڈرشپ کہاں ہے؟ ہاں نہیں ہے. ایک اور چیز, عمران خان صاحب کو یہ جو جیسے کہہ رہے ہیں, اور یہ اب بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی جلد اور آ بھی رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کہ کیوں ایک دھڑا جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے, جس میں اوورسیز یوتھیے شامل ہیں, جن میں محیط پیرزادہ ہو گیا, شہباز گل ہو گیا, جبران الیاس ہو گیا. دیکھیں جی ان کے ویوز, ان کے ڈالر اسی بات پہ چلتے ہیں. کیوں؟ اچھا ہم جب کہتے ہیں نا ویوز اور ڈالر کی بات فائزہ, تو ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ جو کما رہے ہیں ویوز سے نہیں, ان کو یہ نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا سی آئی اے را یہ پیسہ دیتی ہیں باقاعدہ, ان کو اربوں ڈالر, یہ کوئی 1-2 لاکھ ڈالر کی بات نہیں, اربوں ڈالرز کی بات ہے, جو انہیں کسی دشمن طاقت سے آتے ہیں کہ بھائی پاکستان مخالف نیریٹو بناؤ, ہم تمہیں پیسے دیں گے. ان کے وہ پیسے مر جائیں گے. بہنیں جو شوکت خانم کے نام پہ جتنا پیسہ آ رہا ہے, کون لے رہا ہے آج کل پتہ ہے سب کو, علیمہ باجی لے رہی ہیں. اب علیمہ باجی کو کبھی گوارا ہوگا کہ جو ان کے کھیسے میں پیسے آ رہے ہیں وہ واپس عمران خان کے گھر میں چلے جائیں اور وہ پھر پراپرٹیز میں دوبارہ سے انویسٹ کریں؟ تو علیمہ باجی کو تو برا لگا ہوگا, اسی لیے تو پریس کانفرنس پہ نہیں آئی. اور پھر سلمان اکرم راجہ جیسے جو بندے ہیں, جن کو آپ دیکھیں کہ ایک کیا تھا, ذات کے وکیل ہی تھے نا, آج وہ کیا لیڈر بنے ہوئے ہیں جی, ذات کے وکیل. تو آج وہ وکیل ہیں, لیڈرشپ بنی ہوئی ہے جی, پی ٹی آئی کا لیڈر ہوں میں. کیسے بنے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کا منجن بیچ رہے ہیں تو وہ لیڈر ہیں. تو جب عمران خان والا منجن ہی نہیں بکے گا تو علیمہ کہاں جائیں گی, سلمان اکرم راجہ کہاں جائیں گے, شہباز گل, صابر شاکر اور عمران ریاض خان جیسے یوٹیوبر کہاں جائیں گے؟ تو ان سب کی ضرورت ہے کہ عمران خان جیل میں رہے اور خدا نہ خواستہ مرے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان صاحب ہی ہیں جنہوں نے ذل شاہ جیسے کرداروں کے اوپر لاشوں کی سیاست کر کے ان کو شعور دیا ہوا ہے. تو اب شعور تو عمران خان نے یہی دیا تھا کہ ارشد شریف ہو یا ذل شاہ ہو, ان کی لاشوں پہ سیاست کرو. تو اب یہی شعور آگے لے کے ان کے اوورسیز یوتھیے بھی چل رہے ہیں, ان کے پارٹی والے بھی چل رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اے مرے تے ایدے کل جڑے نے اسی پڑھی اور اس کے بعد ہم سیاست اپنی چمکائیں, ہم لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اپنی جیبیں بھریں. عمران خان کا کوئی سگا نہیں اس ٹائم میں. اگر یہ واقعی عمران خان کے سگے ہوتے تو جس طرح سپریم کورٹ نے عظمیٰ کو کہا تھا یا بہنوں کو کہا تھا کہ جو آپ کو اگر کہیں بھی خلاف ورزی فیل ہو آپ آئیں ہمارے پاس, ہمیں کمپلین کریں, ہم فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے. آپ کو کسی پتہ نہیں کون وہ عقل مند تھا جس نے مشورہ دیا, چھڈو پرا, آپ بھائی ویوز لیں, آپ نیریٹو بلڈ اپ کریں. اور باجیاں آ کے بیٹھ گئیں, 2 آنسو بہا رہی ہیں, ادھر 7 باجی نورین بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اپنے پتر واسطے نہیں اندر روندی جنہیں عمران خان واسطے ٹیشو سے لگی ہوئی ہیں. جیسے ہی وہ پریس ختم ہوئی تو آپ نے اس کے بعد دیکھا ان کی بات سب ٹھیک تھا, کیونکہ وہ ایک ایلیوژن کریٹ کرنا تھا. اور جس نے بھی یہ مشورہ دیا نا ان بہنوں دونوں کو کہ آپ پریس کانفرنس کریں, وہ اور یہ بہنیں نہیں چاہتی کہ عمران خان زندہ نکلے یا عمران خان کو کسی بھی طرح کا ریلیف ملے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ آپ کو ایک خبر اور دے دیتے ہیں. 1993 کے بعد جو سفر شروع ہوا تھا
دجالی فتنوں کا، عمران خان کو سپورٹ کرنے کا، جس کی گواہی ڈاکٹر اسرار صاحب، مفتی سعید اور باقی بہت سارے علماء اکرام اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے دی ہوئی ہے، وہ سفر 2025 میں ختم ہو چکا ہوا ہے. انہوں نے بہت زیادہ اور مہرے بنا لیے ہیں. دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس بندہ، کہ یہ بندہ فارغ کریں. اب یس، اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی باتوں میں وزن نہیں رہا. اب تو نئے میں سے ہر بندہ اپنی سی وی دے رہا ہے، جس میں علیمہ دے رہی ہے کن کو، گولڈ سمتھ فیملی کو، اس کی بہن دوسری اب عظما مطلب کہ پتہ نہیں پٹاری میں سے نکل آئی ہیں، اور نورین صاحبہ ہیں، باقی لوگ. یار ہنس رہی ہیں آپ. مجھے عظما صاحبہ مطلب ہمارے لیے تو ہر ساتھ تمام خواتین کا احترام ہے. آپ نے نہیں، کہا پٹاری میں سے نکل آئی، نہیں انہیں وہ بیک پٹاری میں سے تو سانپ نکلتا ہے، تو بیک فٹ پر تھی نا، تو یہ فیملی ساری سانپ ہی ہے. جو اپنوں کو ڈستے ہیں وہ سانپ ہی تو ہوتے ہیں. سگے بھائی کو ڈسنے والا کوئی سانپ ہی ہوگا. آستین کے سانپ. تو تو اب کسی کا بھائی ہو، بڑی خبر یہ ایجڈ ہو اور بیچارے کا بلڈ پریشر بھی بالکل پرفیکٹ ہو اور وہ جیل میں مر رہا ہو، اللہ معافی، تو مطلب اس طرح سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو لے کر آ جاؤ. حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے چیک اپ کروا دیتے ہیں. فیملی کی ریکویسٹ ہے کہ وہ بیمار ہے اسے لے کر آ جاؤ، اور فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ بڑا صحت یاب ہے. اس مطلب یہ ہے انہوں نے لے کر آنا تھا اور انہوں نے چیک کرنا تھا. یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا آج بھی اس کے لیے عوام نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. یہ سارے وہ تیر ہیں جو کہ آزمائے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اس بندے کے لیے کوئی نکلتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ خوش ہیں. آج بھی جو ریٹنگ آئی ہے وہ ریٹنگ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. گڈ لک پاکستان، بہترین پاکستان کی موڈیز بہتر ریٹنگ کر رہا ہے، ایمنسٹی بہترین ریٹنگز کر رہی ہیں. اس سارے عمل کے اندر جب انہیں پتہ ہے عوام کو کہ یار ٹھیک ایک ایشو ہے عوام کا، وہ پیٹرول کا، وہ انٹرنیشنل فیکٹر ہے، اس کے لیے بھی پاکستان دن رات کوشش کر رہا ہے، ایران اور امریکہ کی. آج بھی فیلڈ مارشل صاحب گئے. تو جب پاکستان اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان اس ایک نیگیٹو بندے کو لوگ کیسے سپورٹ کریں گے. اب یہ اصل میں یہ سارا رچا کے ایک سمبل کے طور پر دکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں خان آیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل ایجنسیز کو بتائیں گے کہ یار وہ تو فارغ ہو گیا ہوا ہے، ہم ہیں، ہم لے کر چلیں گے. تو بھائی جان یہ سیویاں ہیں گولڈ. یس. اچھا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ نے خان صاحب کی بیماری کا، عدالتوں کا ذکر کیا، بس آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ آج ہم نے دیکھا جو کہ پہلے دن سے جب ہماری فاضل عدالت نے یہ فیصلہ دیا اور اس پہ بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ ظاہر ہوتا ہے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، آپ کے بھی تھے، میرے بھی تھے، عام لوگوں کے بھی تھے. اب وہ ہونا شروع ہو گیا کہ آج کے دن 3 اڈیالہ کے قیدیوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر والوں نے بھی یہی بات رکھی ہے کہ اگر آپ ایک قیدی نمبر 804 کو اتنا ریلیف، اتنی ریلیکسیشن دے سکتے ہیں تو آپ ہمارے بھی گھر والے جو ہے، کیونکہ آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو اس کے اخراجات ہیں وہ فیملی اٹھائے گی، تو ہم بھی اٹھانے کو تیار ہیں، اور ہمارے بھائی کو، ہمارے باپ کو، جو بھی جس کا جو بھی بیمار ہے. 3 قیدیوں نے آج کے دن میں یہ درخواست دیا. انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری اسپتال میں نہیں جائیں گے، وہ پرائیویٹ میں جائیں گے. ابھی کتنے لوگوں کو انٹرویو دیں؟ 1,06,000 اور درخواستیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں چلی جائیں گی. اتنے قیدی ہیں، ہر قیدی نے یہ درخواست دینی ہے. آگے آپ کے 60-70 ہزار کیسز پینڈنگ ہیں. تو اب کس طرح کی پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں؟ پریسیڈنٹ بنانی تھی عمران خان کو ریلیف دینے کی، پریسیڈنٹ بن گئی کہ قانون سے بڑھ کر کسی کو ریلیف نہیں دینا. تو یہ سبق مل گیا ہے ساری ایکسرسائز کے بعد. ہمارے لاء کے جو قانون دان ہیں سارے، اور جو رکھوالے ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، ان کو بھی یہ لیسن ملا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، ورنہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 2 لاکھ ریکویسٹ پینڈنگ ہوں گی. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جوڈیشری کہاں سے کہاں تک جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی جس طرح سے آپ لوگوں نے سہیل آفریدی کا بھی ذکر کیا، پہلے جب 27 ستمبر کی انہوں کی کال ہے ساتھیہ، یہ لوگ پہلے سے کہتے تھے، ایک سہیل آفریدی کہتے تھے کہ جب 20 تک یہ کیا آئیں گے، ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بہنوں نے بھی جس طرح سے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی کو بہت زیادہ برداشت کرنا چاہے، خان بھائی کا رول میں تیزی آنی چاہیے. تو اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں، مطلب ہنسنے والی بات یہ، لیکن خیر چلے میں ہنس کے نہیں، سیریس ہو کے سوال کر لیتی ہوں. 1 ملین سے 2 ملین پہ آ گئے ہیں، تو کیا یہ بندہ نکال پائیں گے؟
ہاں بالکل نکال پائیں گے. اب جس طرح خیبر پختونخوا میں حالات ہوئے نا, لوگ ان کو لانتے دینے کے لیے باہر نکل آئیں گے. لوگوں نے کہنا نہ تو اسے اسکول بنائیں, نہ ہسپتال بنائیں, نہ ساری سیکیورٹی رکھی تھا, نہ دہشت گردی مکائی. آپ لوگوں پہ تو لانتے پڑنی چاہیے, لوگ ان کے منہ کے اوپر جا کے ان کو کریں. اصل میں سہیل آفریدی جو ہے وہ ابھی جیسے وقاص نے کہا وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں ان کے ساتھ بنا کے رکھوں تو اگلی باری, وہ کہتے ہیں نا اگلی باری فیر. تو وہ تو اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے. عوام مجھے بتائیں نا ذرا, جب پہاڑ لاہور آ کے تھے عوام آئی تھی؟ بالکل نہیں آئی تھی. جو 28 ستمبر میں جب کہتے تھے جی گولی کیوں چلائی, آئی تھی عوام. بشرا بی بی نکلی نا, بشرا بی بی مطلب جن کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں, ہاں جی ان کی ماں دیکھیے سب سے پاکیزہ ماں پی ٹی آئی کی, ان کے مطابق وہ نہیں, پردہ دار خاتون کے ساتھ کوئی نہیں نکلا. نہیں نکلیں گے کیونکہ ان لوگوں نے جو دیکھیں 14 سال ہو گئے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں. فائدہ کیا کیا انہوں نے آج تک پی ٹی آئی کی عوام کے لیے؟ آپ دیکھیں, آپ ان کے جو تاجر ہیں, ان کے جو عام عوام ہے, غریب ریڑھی والا ہے, جو ہاسپٹلس کے حالات ہیں, لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اصل میں وہ غریب ہے, ان کا بس نہیں چلتا. وہ سوشل میڈیا کے اوپر دہائی دے سکتے ہیں, وہ صرف یہ شور مچا سکتے ہیں. ان کا آج بس چلے نا تو وہ ان کو کک آؤٹ کر دیں. ان کے لیے کون نکلے گا اور کیوں نکلے گا؟ سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں نکلنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل نہیں لے کے گئے. اس لیے آپ نے یہ کہا کہ عمران خان کا چیک اپ ان کے ڈاکٹروں کی اور ان کی بہنوں کی دیکھ ریکھ میں شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر کریں. اب وہ چاہے ریڑی پہ بیٹھ کے کریں, چاہے پیمز ہاسپٹل میں بیٹھ کے کریں. بھائی کیا تو شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے نا, آپ کی مرضی کے ڈاکٹرز نے کیا. ٹیسٹ ہوئے, آپ کی بہنوں نے خود کہا, عمران خان کی بہنوں نے, کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. جدو بندہ بھی ٹھیک ہے, جدو انہوں ہے بھی کچھ نہیں, تو کس بات پہ نکالنا آپ نے اس کو؟ جی آپ اس کے القادر ٹرسٹ والے کیس کے اوپر اس کو معافی دے دیں. جی آپ اسے وہ جو چوری کی تھی خانہ کعبہ والی گھڑی جو بیچی تھی توشہ خانہ سے, اس پہ معافی دے دیں. جی اس نے جو کرپشن کی تھی فرا اور گوگی کے ذریعے سے اور بزدار کے ذریعے سے, اس پہ معافی دے دیں. جی اس نے جو کشانہ کی بچیوں کے ساتھ کروایا, اس پہ معافی دے دیں. کیوں؟ گگیا پیر کا بال کا عمران خان. عمران خان نے تو شعور دیا تھا کہ بھئی یہ جو بڑے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ این آر او لے لیتے ہیں. پہلے غلط ہوتا آ رہا ہے نا. آپ کے مطابق عمران خان اور پی ٹی آئی کے مطابق نواز شریف اور زرداری غلط کر رہے تھے, کرپشن کرتے تھے, بچ جاتے تھے. غلط کر رہے تھے نا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ آپ باہر نکل رہے ہیں کہ میں نے کرپشن کی ہے, میں جو ہوں وہ لیڈر ہوں, میں مرسی ہوں, میں شیخ مجیب ہوں, میں نیلسن منڈیلا ہوں, میری کرپشن معاف ہے, مینوں بخش دیو. تہاڈا کتا کتا تے ساڈا کتا ٹامی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان کے لیے کیوں نہیں کرنا ہے؟ جی عمران خان کو آزاد کر دو. عمران خان 80 سال کا بزرگ بابا ہے, جس کو 80 سال میں یہ عقل نہیں آئی کہ خیبر پختونخوا 14 سال سے چلا رہا ہے, وہ خیبر پختونخوا نہیں چلا سکا. 3.5 سال میں پاکستان اس نے ڈیفالٹ کنارے لے آیا. ہن تسی انہوں باہر کڈ بھی لوگے, مینوں ایک گل دس دیو, انہیں آ کے پاکستان چ کیڑے باغ لا دینے. 1 ملین ٹری کدھر ہے وہ 1 ملین ٹری؟ کیا کرے گا عمران خان؟ اس کو باہر نکال بھی دیں گے, سوائے اس کی بہنوں کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. بہناں آپ نہیں چاہتی ہیں کوئی باہر آئے. آپ پاگل ہیں کچھ اس کے لیے نکلیں گے جب گھر والے کہہ رہے کہ یہ اندر رہے. صاحب کو کیا لگ رہا ہے کتنے لوگ نکلیں گے اگر یہ مارچ کرتے ہیں, اپنا احتجاج کرتے ہیں, کتنے لوگ نکلیں گے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑی نا ڈپلیٹ سی باتیں ہو گئی ہیں, obsolete سوری, کہ یہ ریاست کو دھمکانا یا اسٹیٹ کو. اسٹیٹ سے مراد میں بیسیکلی جب اسٹیٹ آتا لوگ فوج سمجھ لیتے ہیں, بھائی فوج کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. اسٹیٹ سے مراد ہے گورنمنٹ پلس دا سول بیوروکریسی, اور کسی حد تک فوج کا بھی ہے کہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کو سچویشن کو سنبھالنے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں, تو وہ بھی گورنمنٹ کے ریکویسٹ کے اوپر. تو اب یہ بیسیکلی یہ پرانے ٹیکٹکس ہو گئے ہیں کہ آپ کسی ادارے کو دھمکانے کے لیے, حکومت کو دھمکانے کے لیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جسٹ امیجن نیم اینی کنٹری ان دا ورلڈ جس کا ایک یونٹ سے مراد ہے کوئی کسی کی ریاست ہے, کسی کا صوبہ ہے, کسی کا کوئی نام ہے, وہ فیڈرل اور اس کی فوج کے خلاف مسلسل 3 سالوں سے سراپا احتجاج ہو اور اس یونٹ کے لوگ جو ہیں بھوکے پیاسے ننگے تڑپ رہے ہوں, صحت بنیادی ضروریات سے محروم ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر نہ گل نہ راج لگ رہا ہے. اگر میں شرطیہ کہتا ہوں امریکہ میں کسی ایک سٹیٹ نے ایسا کیا, حالانکہ بہت بڑی جمہوریت ہے, وہ کسی ایک سٹیٹ نے ایسا کیا ہوتا تو وفاق نے سٹیٹ کے کنٹرول سنبھال لینے تھے. یو کے میں کسی ایک یونٹ نے ایسا کیا ہوتا جو سہیل آفریدی اور پیچھے گنڈا پور اور سارے کرتے آ رہے ہیں, انہوں نے اس صوبے کو مکمل طور پر مرج کر دینا تھا, کنٹرول سنبھال لینا تھا, کیونکہ دے پریفر دیر پبلک. ہمارا ظرف چیک کریں, 19A چیک کریں, آزادی اظہار رائے چیک کریں,
آزادی اظہار رائے بلا معذرت کے ساتھ پورے پاکستان میں کس کی ہے سب سے زیادہ؟ ان چوروں کی. یہ چور ہی ہے نا. باقی جو دل کرتے آ کے کے پی کے لوٹ کے تو پنجاب میں آ کے درس دینا, تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے. میں خود پریشان ہوں, اسٹونشڈ. بڑی دفعہ ہم لوگ Why? یہ کہ کیوں اتنی ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے. یس, اس سے زیادہ آزادی اظہار رائے, فری موومنٹ اور احتجاج کی طاقت دنیا کے کسی ایگزیکٹو, دا ورڈ ایگزیکٹو جب کسی صوبے کے کسی بھی بندے کے ساتھ لگ جاتا ہے, اس کے احتجاج کے رائٹس ہر حد تک, کیونکہ اس کے سامنے احتجاج ہونا ہے. وہ کس کے سامنے احتجاج کرے بھائی؟ احتجاج تو اب آپ کوئی ایگزیکٹو ہوگا تو ایک کمپنی ہے, اس کا کوئی ایگزیکٹو ہوگا تو کمپنی کے ورکر اس کے سامنے احتجاج کریں گے. وہی احتجاج کرنے بیٹھ جائے تو ورکر کیا کریں گے؟ یہی ہو رہا ہے کہ وہ سارے احتجاج کر رہے ہیں, صبح لاوارث ہے, اس کے باوجود بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اب کہ پاکستان از دا بیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. اگر ہم یہ ایگزامپل یہاں پر کوٹ کر دیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حکومت چل رہی ہے, صوبے کا وزیر اعلیٰ برقرار ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی فائزہ, جب بھی پی ٹی آئی والے نا, انہوں نے جب بھی کوئی نیریٹو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو ان کا جو ایک وہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے. دیکھو انڈیا میں فوج جو ہے نا اس کو اس کے دائرے میں رکھا ہوا ہے. انڈیا میں میجر گورو آریہ نے ایک بیان دیا تھا, اس نے ایران کے صدر کے بارے میں نا ابیوزو لینگویج استعمال کی تھی اپنے ایک ولاگ میں. انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا یہ بندہ جو ہے اس کا اسٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ ذہنی مریض ہے. جبکہ وہ آزادی اظہار رائے وہاں یہ کہتے ہیں نا وہاں بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے اس کو ڈس آن کر دیا انڈین گورنمنٹ نے. یہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ, آپ کا وزارت عظمیٰ مطلب اس کی کمائی لیتے ہوئے, ٹیکسز کا پیسہ کھاتے ہوئے اور راجیہ کے لوگوں کو, عوام کو لوٹتے ہوئے, ساتھ ساتھ کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ یہ, جی پاکستان وہ, جی پاک فوج یہ, اور اس کے بعد بھی آپ کی نہ اسٹیبلشمنٹ اس کو وزارت عظمیٰ سے اتارتی ہے, نہ آپ کی حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے, نہ ہی پاک فوج اس کے خلاف کوئی کیمپیننگ کرتی ہے یا اس کے کچھ کرتی. اور کتنی آزادی اظہار رائے چاہیے بھائی؟ سگے ماں باپ کو تم لوگ گالیاں دے دیتے ہو, تم لوگ پاک فوج کو گالیاں دے دیتے ہو, اور ریاست پاکستان کو کہتے ہیں اس ملک میں رکھا ہی کیا ہے. انڈیا کے تم لوگ مامے بن جاتے ہو, چاچے بن جاتے ہو, انڈیا کی مثالیں دیتے ہو. اسی انڈیا میں میجر گورو آریہ کو انہوں نے ڈس آن کر دیا تھا جب اس نے اپنے بھارت کے خلاف اور ان کے نیریٹو کے خلاف جا کے بات کی تھی. یہ بھی تو سیکھو نا ان سے جا کے. جیسے ایک مثال اس طرح کی ادھر سیٹ کر دی جائے نا, تو پھر کوئی کم از کم پاکستان پہ پھر مظلومیت کرو نہ روئیں گے, ہم پہ ظلم بہت ہوتا ہے. تو کرے وہ تو ویسے بھی. اس کا ایک حل ہے, پاکستان میں صوبے بنائے, مزید صوبے بنائے. ہاں اس کے لیے تو بالکل کام ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اب یہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا ہے, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. سعدیہ بھی بات کریں گی. انہوں نے کہا ہے کہ جو صوبے بنانا چاہتے ہیں, ان کا مطلب فوج کی طرف اشارہ. مجھے بتاؤ کوئی ایک ایسا کوئی مجھے ارج دکھا دو فوج کی کہ جو وہ چاہتے ہیں. وہ تو پراسپیرٹی چاہتے ہیں. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک بہت بڑی ٹیکنیکلٹی بتا دیتا ہوں صوبوں کی اور پاپولیشن کی. اٹلی 1947 میں اس کی پاپولیشن تھی 3.5 سے 4 کروڑ. پاکستان کی 1947 میں پاپولیشن اٹلی سے کم تھی. اسپین کا رقبہ پاکستان کا 7,96,096 مربع کلومیٹر, یہی بچپن سے پڑھا ہے. اسپین تقریباً 5.5 لاکھ مربع پہ ہے. وہ بڑا ملک ہے یہ نہیں. پاپولیشن 1947 میں پاکستان سے زیادہ, پاکستان کی اسپین سے کم. آج اٹلی کی پاپولیشن 1 کروڑ بڑھی ہے, اسپین کی پاپولیشن 1.25 کروڑ بڑھی ہے 70-80 سالوں میں. پاکستان کی پاپولیشن 2-2.5 کروڑ سے 26 کروڑ ہو گئی ہے. کیپنگ ان دا مائنڈ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا 50 کروڑ, ٹھیک ہے, 50 کروڑ کے قریب. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنی بڑی پاپولیشن, جب وہاں پر اتنے قوانین بدل گئے. آج سے 100 سال پہلے کا ترکی دیکھ لیں, آج کا ٹرکی دیکھ لیں. 100 سال پہلے کا اسپین دیکھ لیں, آج کا دیکھ لیں. اٹلی کا دیکھ لیں, آج کا دیکھ لیں. پاپولیشن ان کی برقرار ہے. انہوں نے مزید یونٹس بنا کے ڈس انٹیگریٹ کر کے ریاست کے لوگوں کو زیادہ امپاورڈ کر دیا ہوا ہے. پاکستان میں وہی 4 صوبے.
پاکستان میں وہی سارا نظام, وہی شاہی نظام, وہی بیوروکریسی کی بھیڑ چال, سب کچھ وہی پولیٹیکل پارٹی ایک دو. لیکن کیا ہوا, پاکستان میں پاپولیشن 26 کروڑ ہو گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ازدہا ہے پاپولیشن کا کہ وہ آپ کے سارے نظام کو, آپ کے سارے ریسورسز کو ایک ہی چکر میں نا وہ ہضم کر جائے گا, اگر آپ نے اس وقت بر وقت کوئی اقدام نہیں لیا. اقدام لینا کیا, دنیا میں پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹس ہوتی ہیں, پولیس ہوتی ہے, آپ کی جو لور کیا نام ہے اس کی ٹیئرز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, جسے بلدیاتی نظام کہتے ہیں, یہ سارے پاپولیشن کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی پاپولیشن 14 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹرکچر اس کا بھی ایسا ہی ہے جیسا دوسرے صوبے میں کم ہے, تو بھائی ایسے کیسے چلے گا؟ پنجاب کو اگر آپ نے 12 صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا, جس جگہ پہ ضرورت ہے وہاں پر فوکسڈ ہو گیا. ایک چیف سیکٹری ہے, وہ یہاں پر لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, لاہور سے رحیم یار خان کا 6 7 8 گھنٹے کا سفر ہے, ٹھیک ہے, کوئی بر وقت ضرورت پڑ جائے وہ تو ایک دن کے اندر پہنچ بھی نہیں سکتے, اپنی ساری مصروفیات ادھر کی ترک کر دیتے ہیں. وہاں پر بیٹھا ہوا جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے, اس کے پاس چیف سیکرٹری کے ہوتے ہوئے وہ ایبسلیوٹ اختیار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, مطلب ایک میٹنگ ہی کرنی ہے, چلیں آپ اس کو یہ کر لیں جی, آج کل ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں. لیکن دا پیپل وانٹ کہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہو, منسٹر ہو, نمائندہ ہو, ہمارا بیوروکریٹ ہو, ہمارے اندر موجود ہو اور فل با اختیار ہو. اب دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو پاکستان کے پاس تو 350 ارب روپیہ ہی نہیں ہے, 400 ارب روپیہ ہی نہیں ہے. سب جھوٹ, اس میں پیسے لگیں گے, لیکن جتنے یہ بتا رہے ہیں نا اتنے پیسے نہیں لگیں گے. اب جتنے بڑے صوبے ہیں اور جتنی پاپولیشن ہے وہ کھا جائے, اور اس کے بعد اگر ایک دفعہ 350 ارب کہہ رہے ہیں, حالانکہ اتنے نہیں لگ رہے, ایک دفعہ پیسے لگ جائیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی ساری زندگی سکون میں آ جائے, پاکستان کی 100 سال سکون میں آ جائے, تو اس سے بڑا کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر کمشنر ہوگا, سپوز ایک آر پی او ہے ریجن کا, وہ ریجن بن جاتا ہے صوبہ, تو آر پی او کا آفس بن جائے گا آئی جی کا آفس. مجھے بتائیں اس میں کیا کدھر سنگی کیا ہے, کیا سائنس ہے؟ ٹھیک, لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. ثانیہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈس کی بات کریں وکاس, تو لوگوں کے مسکنسیپٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے تو نئے جو ہیں وزراء آئیں گے, نئی بیوروکریسی یا نئے ڈیزگنیشنز آئیں گے تو پیسہ زیادہ لگے گا, جیسے بھی وکاس ذکر کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو پرپوز کیا گیا, کیونکہ جب میاں محمود صاحب یہ ڈسکشن کر رہے تھے تو میں بھی اس کا حصہ تھی, وکاس بھی تھے, تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو آلریڈی ہماری بیوروکریسی ہے یہ انڈر, دیکھیں ہر صوبے کے جو ہے نا وہ, یہ کویسچن آپ نے کیا بھی تھا, جی میں نے کیا تھا کہ آپ میں نے ان سے سوال کیا کہ ڈیوائڈ جب آپ انہیں کر رہے ہیں تو ان کو کون دیکھے گا, پیسہ کہاں سے آئے گا اتنا, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ پورے صوبے کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ ہے, خیبر پختونخوا پہ, سندھ پہ, بلوچستان پہ. اب اتنا بڑا صوبہ ہے, وزیر اعلیٰ کا پولیٹیکل ہولڈ ہو جاتا ہے, وہ چاہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بزدار کے زمانے میں اور ویسے دوسرے زمانوں میں بھی پولیٹیکل جو ہیں وہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں, پولیٹیکل جو ہیں وہ بھرتیاں ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک ہی بندے یا چند بندوں کے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ جاتا ہے. اب جب آپ اسے ڈیوائڈ کریں گے ڈائلوٹ ہوگی پاور. جیسے جنوبی پنجاب اگر جو بہاولپور ہے وہ اگر ریاست بن جاتی ہے ایک صوبہ, اب وہاں پہ جو اے سی یا ڈی سی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتھارٹی مل جاتی ہے کہ جی یہاں پہ امن عامہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اب وہ اب جب امن عامہ ہے اس کے بعد وہ ڈائریکٹ آنسریبل ہیں وزیر اعظم کو. تو اب وہ اپنے ایریا یا اپنا جو بھی جورسڈکشن ہے اس کے اندر اس پوری ایفرٹ ڈالیں گے. ایک وزیر اعلیٰ اتنے 14 کروڑ لوگوں کے اوپر کتنا کام کرے گا, لیکن جو 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کے اوپر کام کر رہا ہے اس سے وزیر اعظم سوال کرے گا بھائی تو کس گل کی تنخواہ لے رہے ہیں, یہ تیرے جورسڈکشن میں یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ایک تو لا انفورسمنٹ صحیح طریقے سے ہوگی, دہشت گردی کم ہوگی, معاشی مسائل بہتر ہوں گے, لوگوں کے بلدیاتی, یہ ایک بلدیاتی نظام کی طرح ہے کہ نیچے پاور ڈائلوٹ ہو کے آ رہی ہے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نا پیسہ کھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں پیسہ آپ کی بیوروکریسی آلریڈی کھا رہی ہے, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. وہ آپ سے سالانہ ماہانہ تنخواہیں لیتے ہیں, آلریڈی کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں 4 بجے تک وہ بیٹھتے ہیں آفس میں, اے سی صاحب آج اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ والے اے سی میں, وہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں آج گرمی لگی ہے, آج وہ 12 بجے گھر چلے گئے ہیں. آج ان کی بیگم جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آج میں نے کریلے قیمہ پکایا ہوا, وہ گھر جلدی چلے گئے ہیں. لیکن جب ان سے وزیر اعظم صاحب سوال کریں گے کہ تمہارا علاقہ ہے,
تم نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے. تو پھر اے سی صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ شام 6 بجے تک میں تھے بیٹھنا بھی ہے, لوگوں کو کام بھی کرنا ہے. پہلی بات, پیسہ وہی ہے جو آپ آلریڈی دے رہے ہیں, نیا کیا دیں گے, تنخواہ تو آپ آلریڈی دے رہے ہیں. ہاں ان پہ ذمہ داری زیادہ آ جائے گی, سوال ہونے لگ جائیں گے ان سے, اور پھر مقابلہ آئے گا. جہاں مقابلہ ہوتا ہے نا فائزہ, وہیں بہتری آتی ہے. سو اس لیے صوبوں کے بارے میں جو مس کنسیپٹ پولیٹیکل پارٹیز کریٹ کر رہی ہیں, وہ ڈیلیبریٹلی اس لیے کر رہی ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ نہ پائے کہ بھئی آپ کے فائدے کی بات ہے. اس میں کیا جی بالکل جی. سعدیہ بہت شکریہ آپ کا, وکاس آپ کا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آپ میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑی پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.